نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ اے اللہ، دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی یہ ادنا سی عیسائی اس کو قبول فرما لے، ہمارا معاون اور مددگار ہو جا، اور اس سلسلے میں جو بھی رستے میں آنے والی رکاوٹیں ہیں، یا کوئی ریا، کوئی تکبر، کوئی دکھاوا، کسی طرح بھی نفس کا بہکاوا، میرے مالک ہمارے عملوں کو غارت نہ کر پائے، ہماری نیتوں کی حفاظت کرنا، ہمارے عملوں کی حفاظت کرنا، آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ ہم شروع کریں گے دوسرا پارہ سیقول پارہ آج ہم شروع کریں گے، اور اس پارے کی شروع میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، پہلے ہم اس مضمون کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ان آیات کے تناظر کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ان آیت کا جو ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ، اس کے بعد ہم کریں گے۔ پہلے ہم ان آیتوں کا شان نزول جو ہے وہ دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں جب ہم پھر ان آیتوں کے ترجمے کو پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ عرب جو تھے یہ ایک بہت ہی یعنی نسل پرست قوم تھی، اور تکبر ان میں بہت زیادہ تھا۔ جب اسلام آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اپنے نبی ہونے کی، اور اللہ کی حقانیت کی، اور اللہ کی عبادت کی، تو عبادت کا محور جو ہے وہ بیت اللہ شریف قرار دیا جاتا ہے، یعنی جو دین ابراہیمی پیچھے سے آ رہا تھا، اور اس دین ابراہیمی کے جو قوانین، جو بیسک اس کی تعلیمات تھی، وہ تو مٹ چکی تھی، وہ تو معدوم ہو گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو جو حج تھا وہ بہت ہی یعنی عجیب اور غلط شکل اختیار کر گیا تھا۔ بیت اللہ شریف کا یہ طواف تو کرتے تھے، لیکن انتہائی غلط طریقے سے، ایون کہ طواف کے درمیان ہم پڑھتے ہیں ہسٹری میں کہ یہ سیٹیاں بجانا، برہنہ ہو کر طواف کرنا، یہ سب کچھ یعنی ان میں شامل تھا، ان کی عادت میں شامل ہو چکا تھا۔ اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود بیت اللہ شریف کو بتوں سے بھر دینے کے باوجود، دیکھیں 360 بت تو صرف خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ جو صفا مروہ ہے وہاں پر بھی انہوں نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، تو اتنا سب کچھ بگڑنے کے باوجود ان کو بیت اللہ شریف جو ہے اس کی حقانیت پر شک نہیں تھا، یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی ہی پوجا کرنی ہے، اور اسی کو انہوں نے اپنے غلط عقائد کی وجہ سے جو ہے سب کچھ سچ اور جھوٹ کو مکس کر دیا تھا۔ لیکن بیت اللہ شریف کی حیثیت، اہمیت، فضیلت وہ ان کے دلوں میں موجود تھی۔ جب اسلام آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا، عبادت کا حکم دیتے ہیں، بیت اللہ کی جو حقانیت ہے اسی کو رینیو کیا جاتا ہے، اور اسی کی طرف مسلمان بھی چہرہ کر کے اپنا نماز پڑھا کرتے تھے، ایسا ہی تھا نا سٹارٹ میں، تو مکہ والوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جو یعنی اسلام پھیلتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، اور اس جو مشرکین مکہ تھے انہیں تسلی تھی کہ یہ بیت اللہ ہی ہمارا کعبہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی کعبہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کا بھی یہ کعبہ ہے۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ بیت اللہ شریف ان کی جو نسل پرستی تھی یہ اس کے ساتھ موافقت رکھتا تھا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اب جب ہجرت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں چلے جاتے ہیں، تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، تو اس وقت جو تھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اپنا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف کر لو، اور یہ حکم جو ہے یہ تقریباً یعنی
جتنا عرصہ یہ 2 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی تھی نا کعبہ بدلنے کی، تو 2 ہجری تک تقریباً 1.5 پونے 2 سال تک کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو تھے یہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب کیا تھا کہ یہ کعبہ کی تحویل جو پہلے نماز پڑھی جاتی تھی بیت اللہ شریف کی طرف، اب نماز پڑھی جا رہی ہے بیت المقدس کی طرف۔ تو جو مشرکین تھے یا جو نئے مسلمان لوگ ہوئے تھے، یہ ان کا ایک بڑا امتحان تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا کہ ان کا بیت اللہ چھوڑ کے اب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بیت المقدس جس کو یہودی اپنا قبلہ مان رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو فالو کیا، کیونکہ جب ابتدائی دور کے جو لوگ تھے ان میں منافقین نہیں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 2 ہی گروہ تھے مکہ میں، ایک مسلمان تھے جو رج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح اتباع کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ انہوں نے مان دیا، اس پہ کوئی بحث نہیں، کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ایک ایمان کا امتحان تھا کہ اب خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، انہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جب یہودی جو ہے یہاں پر مدینہ شریف میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا، اور وہ تھا منافقین کا گروہ، جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ اب تقریباً 1.5 پونے 2 سال تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور یہ بات جو تھی وہاں کے یہودیوں کو بڑی اچھی لگتی تھی، وہ اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ہمارے ہی دین کے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے اب یہ عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بات ان کو اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دم سے حکم آ گیا، یہ آیتیں نازل ہوئی جہاں سے یہ سپارہ جو ہے، یہ واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس پارے کے جو شروع جب ہم کریں گے سیقول السفہاء، جلد ہی کہیں گے یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے یہ جو شروع ہوتا ہے نا، تو یہ واقعہ جب یہ آیتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیا، اور ان کے اعتراضات کو یہاں اس پارے کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو میں نے پہلے اس لیے بیان کر دیا کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں ہمارے ذہن میں بیک گراؤنڈ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب اعتراض کی وجہ کیا تھی؟ اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو خانہ کعبہ یعنی نماز کا رخ قرار دیا گیا، تو اس وقت جو مسلمان تھے مکہ سے، جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا اور کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا منوان تسلیم کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، وہ اس بات پہ تھوڑا بے قرار ہوتے تھے۔ آپ کی بھی ظاہری بات ہے کہ افیلیشن تھی حرم کے ساتھ، بیت اللہ شریف کے ساتھ، تو آپ اس بات کے اوپر تھوڑا بے قرار ہوتے تھے، اور آپ کی وہ بے قراری جو ہے وہ اللہ نے ان آیات میں بیان کی ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں آیتوں میں نظر آئے گا کہ وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ آپ کا بار بار چہرے کا آپ کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ نے دعا تو نہیں کی، بولے تو کچھ نہیں، لیکن جب دل بے قرار ہوتا تھا خانہ کعبہ کی یاد میں، تو آپ جو تھا اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، تو اس چیز کو ان آیات میں مینشن کیا گیا ہے۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوتی ہیں قبلہ کو تبدیل کرنے کی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اور تیسری رکعت میں جو ہے یک وہی آ گئی، تو وہی تو نماز کے دوران بھی آ جاتی تھی نا، تو وہی آ گئی، تو وہی کے ذریعے یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی کہ اپنا فوراً جو ہے اپنے چہرہ جو ہے نماز کے درمیان میں، نماز کے پڑھنے کے دوران آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے پورے کا پورا رخ موڑا، یعنی یہ بالکل اپوزٹ سائڈس تھی۔ جن لوگوں نے مسجد قبلتین کی مدینہ شریف میں زیارت کی ہے وہ اس چیز کو زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کھڑے کھڑے آپ اپنا رخ موڑ لیں، نہیں، وہاں سے پورا چل کے بیک پہ آنا پڑتا تھا، یعنی اگر 2 صفیں ہیں نماز کی سپوز، تو جو پچھلی صف تھی وہ اگلی ہو گئی، یعنی ایسے تھا کہ جو بیت المقدس جو تھا نا وہ مدینہ شریف سے بالکل شمال کی جانب تھا، اور جو خانہ کعبہ تھا وہ بالکل جنوب کی جانب تھا، تو اپوزٹ سائڈ تھی، آپ اپنی جگہ سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے شمال سے جنوب کی جانب آتے ہیں، اور جو آپ کے پیچھے جو آپ کے جماعت میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے نماز میں، وہ بھی اپنا
پورے کا پورا رخ جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں، یوں جو آخری اس صف تھی وہ پہلی صف ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ایک تو یہ ایک بہت زبردست اطاعت تھی مسلمانوں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی لمحے حکم آیا تو اسی لمحے جو ہے سمینا واتانا، کوئی اعتراض نہیں، لیکن کنہوں نے اعتراض کیا؟ منافقین نے اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کا جواب جو ہے اللہ کریم ان جو ہم ابھی آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں ان میں اللہ کریم جو ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں ان آیات میں، اور اس کے ذریعے جو ہے ایک مقصود تھا لوگوں کا امتحان بھی، ان کے ایمان کی آزمائش مقصود تھی۔ اب جن لوگوں کے ایمان تو بالکل وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جن کے ایمان جو ابھی دلوں میں نہیں اترے تھے تو ان کو تو بہت برا لگا، ان کو تو گراں گزرا کہ یہ کیا، پہلے تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اب ہمارے قبلے کو چھوڑ کے جو ہے وہ مشرکین مکہ کے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی، تو ان کو یہ بات گراں گزری، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے وہ جواب بھی دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جوں یہ آیتیں اتری ہیں اسی وقت جب کوئی نیا حکم آتا تھا تو اعلان کروا دیا جاتا تھا، منادی کروا دی جاتی تھی، اور جہاں جہاں مسلمان ہوتے تھے اسی وقت پھر اس کو وہ قبول کر لیتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ بنی سلمہ کا جو قبیلہ تھا وہ تھوڑا دور تھا مدینہ شریف سے، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ جو تھا وہ بدل لیا۔ تو کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہی آیتوں میں بیان کیا ہے، اور آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور تو ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیت المقدس کی جو مرکزیت ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اب ختم ہو گئی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کی پہلے ان کے پاس امامت تھی نا تو قبلہ ان کا، تو اب تو ان کی امامت ہی ختم ہو گئی۔ اب امامت اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تو اب امامت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو دے دی ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر رخ تو بدلنا ہی تھا نا، تو پھر تو مرکز و محور جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی ہونا تھا۔ یہ جو کچھ عرصے کے لیے تبدیلی آئی تھی، اس کا مقصد بھی مسلمانوں کی تربیت کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس واقعے کو ہم نے سمجھ لیا، تو اب ہم اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے ان آیات کا، تو ہمیں بہت اچھی سی سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو، اب یہ کہیں گے، سفہاء بیوقوف، من سے ناسی لوگوں سے، ماں کس نے، ولاہم انہیں پھیر دیا، یعنی مسلمانوں کو پھیر دیا، ان سے، قبلتہم ان کے قبلہ سے، اللہ تی جس سے، کانوں وہ تھے، علیہا اس پر، قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی کی طرف، صراط راستہ مستقیم سیدھا، وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، امتا وسطا امت وسطا معتدل، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس اللہ پر، ناسی لوگوں پر، ویکون اور ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدا گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا نہ ہم نے، قبلۃ التی قبلہ التی وہ جس، کنتو جس پر آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں، میں یتبع الرسول میں کون ہے، یتبع جو پیروی کرتا ہے، رسول اللہ کی، میں اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اللہ پر، عقبیہ اپنی ایڑیاں، وَإِن کانت وَإِن اور اگر کانت یہ تھی، لکبیرۃ بھاری بات، الا سوائے یا مگر، علی پر، الذین جن لوگوں پر، ہد اللہ ہدایت دی جن کو اللہ نے، وما اور نہیں، کان اللہ
نہیں تھا اللہ لیُضیع کہ وہ ضائع کر دیتا ایمانکم تمہارے ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم، لرؤوف شفیق ہے، بہت زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، بار وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السمائی فی طرف میں، سمائی آسمان کی طرف، یعنی ہم آپ کا چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو پھر ہم ضرور پھیر دیں گے کا آپ کو قبلۃً قبلہ، ترضاھا جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ اپنا منہ، شطرہ طرف، مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما اور جہاں کہیں آپ کنتم تم ہو، فولو سو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے چہرے کو اپنے منہ کو، شطرہ شطرہ طرف ہو اس کی، وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتابہ دی گئی کتاب، مراد اہل کتاب، لا یعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق یہ کہ حق ہے سچ ہے، من ربہم من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ و اور ماللہ نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، اما یعملون جو یہ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنْ اور اگر أَتَيْتَ آپ لائیں گے، الَّذِينَ جنہیں اوت الکتابہ دی گئی کتاب، بِكُلِّ تمام آیت نشانیاں، ما تبعوا وہ پیروی نہیں کریں گے، قبلتک آپ کے قبلہ کی، وما اور نہ ہی انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما اور نہیں بعضهم ان میں سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا، قبلہ کی بعض کے یعنی کسی کے، ولا ان اتبعت ولا ان اور اگر تبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد من سے بعد اس کے بعد، ما جاءک کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، انکا بے شک آپ اذا لمن الظالمین بے شک آپ ہو جائیں گے من الظالمین بے انصاف لوگوں میں سے۔ یہ آیت نمبر 148 یہاں تک ہم نے اس کو پڑھا، 145 اب ہم اس لفظی ترجمہ پڑھ لیا، اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کی جو اس واقعہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا، عرض کر دیا، تو اب آپ کو ان آیات کا جب آپ بامحاورہ ترجمہ سنیں گے تو سارا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ سخت ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی جانب اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلہ کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ آیتیں جو ہیں
تحویل قبلہ کے بارے میں ہم نے ان کو دیکھا۔ اب ہم اس سے اگلی آیت 144 جو ہے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، الذین اور جنہیں آتیناہم الکتاب، آتینا عطا کی، دی نا ہم نے، ہم ان کو یعنی جنہیں ہم نے عطا کی، کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کتاب کو، کما جیسا کہ، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ وہ چھپاتے ہیں، حق کا حق بات کو، وَهُمْ اور حالانکہ وہ لوگ، یعلمون جانتے ہیں اس بات کو۔ الحق حق، من سے، ربی کا آپ کا رب، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ 147 تک ہم نے پڑھا۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو یقیناً تمہارا شمار ظالم لوگوں میں سے ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ جس مقام کو، چونکہ یہاں پر واضح نہیں ہے، یہ کہا گیا نا الذین آتیناہم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو۔ اب کچھ مفسرین اس کی ضمیر لے کے جاتے ہیں قبلہ والی بات کی طرف، چونکہ پیچھے وہ ٹاپک چل رہا تھا، اور کچھ مفسرین جو ہیں وہ اس کی تفسیر لے کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نا کہ جب یہودیوں کے سامنے آپ نے دعوت کو پیش کیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ اور اسی آیت کی جو تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں ان کا واقعہ قبول اسلام جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جو مفسرین اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی ضمیر کی لیتے ہیں نسبت، تو وہ اس واقعہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام جو تھے یہ یہودی تھے اور ان کے پاس بہت علم تھا ان کی کتاب کا، توریت کا، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے دریافت کیا اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ ایسے ہی پہچانتے تھے اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں، کیا اس بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے؟ تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ اے عمر، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، اور اتنا پہچانا کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر، کہ یعنی انہوں نے آگے سے مثال دی کہ بیٹوں کے بارے میں بھی انسان کو اتنا یقین نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بدفعلی پر آ جائے تو باپ کو یقین نہیں ہوتا، اس زمانے میں تو کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھے نا، تو انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ کسی عورت کے ایمان کا کیا پتہ، اس لیے بیٹوں کے بارے میں بھی انسان کو اتنا یقین نہیں ہوتا کہ یہ میری ہی اولاد ہے کہ نہیں ہے، جتنا یقین جب میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جتنا یقین انہیں دیکھ کر مجھے تھا کہ یہی اللہ کے سچے برحق رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایک نشانی ان کی کتاب میں موجود تھی، اور جو اہل کتاب کو پڑھنے والے تھے وہ اس کتاب کو پڑھ کر پہچان لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو حضرت عمر جو ہے وہ اتنے خوش ہوئے کہ فرتے جذبات سے اٹھتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور ان کے ماتھے کا بوسہ لے لیتے ہیں، وہ اتنے خوش ہوئے یہ ان کی بات سن کے۔
اب ہم اس آیت کا آگے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ سمجھ آ گئی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، اور اس کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے کہ شک نہیں کرنا۔ جب اللہ کا حکم واضح آ جائے تو پھر اس کے اوپر شک کی کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی بھلائی نیکی کے کام کرنے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاؤ۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، ان کا لفظی ترجمہ الذین، وہ لوگ جنہیں کہ آتینا ہم نے دی کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے تھے، اس کو کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے تھے ابناہم اپنے بیٹوں کو۔ ابھی ہم نے اس کو سمجھا حضرت عمر اور حضرت جو تھے عبداللہ بن سلام کے واقعہ سے، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ وہ چھپاتے تھے سچ بات کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے تھے۔ الحق حق، من سے ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن بس اب نہ ہو جانا، من الممترین اس میں شک کرنے والے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف رخ کرتا ہے، بس تم سبقت لے جاؤ خیراتا نیکی کرنے میں، یعنی بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو۔ اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے، یا اتیک بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً اکٹھا۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث ومن اور من سے حیث جہاں سے خرجتا آپ نکلیں گے، فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ اپنا چہرہ، وجہ کا مطلب لفظی جو ہے وہ اپنا چہرہ ہوتا ہے، یعنی اپنا چہرے کا رخ جو ہے وہ کر لیں شطرہ طرف مسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق سچ ہے، حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنا چہرہ شطرہ اس کی طرف، اللہ تاکہ نہ رہے یکون نہ رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجت کوئی دلیل، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو ظلموا بے انصاف ہیں ظلم کرنے والے ہیں، منہم اس سے، فلا تخشوہم سو تم مت ڈرو ان سے، وخشونی تم ڈرو مجھ سے، ولی اتمہ تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ اب ان آیتوں کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت 48 سے آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں بامحاورہ ترجمہ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ سے آپ لوگوں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب جب آپ قرآن کی کلاس پڑھنے بیٹھیں، بھلے یہ ریکارڈڈ کلاس ہے لیکن آپ سیکھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں اپنے سامنے قرآن مجید کھول کے بیٹھیں، اور تصور میں جب آپ کے سامنے قرآن کریم کھلا، اب حقیقت میں جب قرآن کریم کھلا ہوا ہوگا تو آپ کو تصور یہی ہوگا کہ آپ کلاس میں روبرو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ جو ہے اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔
ہاں، جو ظالم ہے ان کی زبان بندی کسی حالت میں بند نہیں ہوگی، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا رستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی تھی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا تھا جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتا تھا۔ یہ اگلی 150 نمبر آیت جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کو محاورہ میں پورا کر لیتے ہیں کیونکہ وہی موضوع جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ نبی اللہ کریم کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیارا خطاب ہے ان آیات میں۔ خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو آیت 149 نمبر آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی پرانے مضمون کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں آگے بڑھا رہے ہیں کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، جب میرا حکم آ گیا تو کہیں پر بھی ہو، چاہے بیت المقدس میں بھی ہو، تو مسلمان تو بیت المقدس میں بھی نماز پڑھے گا تو وہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ نے کہا تم جہاں کہیں بھی نماز ہو پڑھو تو تم اپنا رخ ادھر ہی پھیر لو۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ جن کو اعتراض کی عادت ہے انہوں نے اعتراض کرنے ہی کرنے، ان کی باتوں کے اوپر کوئی کان نہ دھرو اور کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان حق پر ہے، انسان سچ پر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں وہ عمل میرا اللہ کے احکامات کے مکمل طور پر تابع ہے۔ جب انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈراتی نہیں ہے، اس کو بے خوف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے اوپر ایمان جو ہے اب انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ آج کیا ہے کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سارے جو رسم و رواج، بہت ساری باتیں جو ہر وہ رسم جو اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرائے اور دوسرے مذہب کا ترہ امتیاز ہو، یعنی ان کی وہ مذہبی نشانی ہو، اس کو اگر مسلمان فالو کرے گا تو وہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا حکم واضح موجود ہے وہاں پر رسم رواج کوئی چیز آگے نہیں آتی، لیکن اگر کوئی ایسا ہی رسم و رواج ہیں جن کا ٹکراؤ نہیں ہے اسلام کے ساتھ، وہ ویسے ہی معاشرے میں رسم و رواج کے طور پہ آ رہے ہیں لیکن اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، تو ان رسم و رواج کو جو ہے اگر ہم ان رسم و رواج میں سے گزر رہے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ٹکراتے ہیں، واضح طور پر ٹکراتے ہیں، ان کو پھر ہمیں چھوڑنا ہے، تو اس کے اوپر پھر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کما جیسا کہ یہ 151 نمبر آیت کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ پیچھے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کہا مجھے سے ڈرو اور کسی سے تم نے نہیں ڈرنا، تاکہ جو صرف اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تاکہ جو نعمت ہے میں تم پر پوری کر سکوں۔ ابھی تو آغاز تھا نا نعمتوں کا، اللہ کہتا ہے کہ یہ نعمتیں تم پر پوری کرو، اور یہ پوری کی پوری نعمتیں جو ہے یہ مکمل کب ہونی ہے؟ جب فرشتوں نے سلامن سلامہ کے ساتھ مسلمان کو لینے آنا ہے اور مسلمان ایمان کے ساتھ چلا جائے گا اور اس کی قبر جو ہے اس کا عالم برزخ جو ہے وہ عافیت میں ہو جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص امتیوں میں عالم برزخ میں اس کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ اس کی روح کو رکھا جائے گا، تو تب نعمت مکمل ہوگی نا ہماری۔ اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں 151 کو، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں سے، رسول ایک رسول منکم جو تم میں سے ہے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہارا، ویعلمکم اب کیا ہے کہ رسول کا کیا کام ہے کہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں، اور آیتیں پڑھنے کے ساتھ کیا ہے کہ رسول ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں ہم نے بڑی امپورٹنٹ، یہ کیز ہیں، یہ ایک اصول ہے دین اسلام کا، اس کو ہم نے واضح طور پر اپنے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ کتاب
اللہ کی کتاب جو ہے اس سے ہم ہدایت لینے جاتے ہیں تو ہم صاحب قرآن کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوگا. کیوں کہ آیتیں تو رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کا دوسرا کام کیا ہے کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف صحابہ کرام کا ہی تزکیہ نفس رسول اللہ کرتے تھے. قیامت تک ہر امتی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجو، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اسی لیے تو امت کا جو تعلق رسول ہے اس کا پختہ ہونا اس کے صاحب ایمان ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے. رسول اللہ کی ہستی کو درمیان سے نکال دیا جائے اور ہم کہیں کہ ہم صرف قرآن کو پکڑ کے ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ اصول قرآن نے ہمیں دیا ہے. کیا کیسے دیا ہے؟ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رسول کا کام محض کتاب کی لفظ دینا نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ تزکیہ جو ہے وہ بھی رسول کرتے ہیں. اور آج کے دن تزکیہ رسول کیسے کریں گے؟ جوں جوں ہمارا تعلق رسول پختہ ہوتا جائے گا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، ان کے احترام میں، ان کی محبت میں شدید ہوتے جائیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کی سیرت کو پورے کا پورا اپنائیں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے اور ان کی سیرت کو اپنائیں گے تو ہمارا تعلق رسول جو ہے وہ قائم ہوگا. پہلے اس تعلق کو ہم نے قائم کرنا ہے، پھر اس کو پختہ کرنا ہے، اور جب وہ پختہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ پھر تزکیہ نفس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارا ہوتا چلا جائے گا. وہ یزکیکم، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتے ہیں تم کو کتاب. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتے ہیں تمہیں ما، جو کہ لم تکونوا، تم نہیں تھے، تعلمون، تم جانتے. یعنی اللہ کے رسول جو ہیں تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اگلی آیت ہم دیکھیں 151 تک پڑھا. 152 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. فَاذْکُرُونِی، سو یاد کرو مجھ کو. یہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، فَاذْکُرُونِی، بس یاد کرو مجھے. اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں. واشکرولی، تم شکر ادا کرو میرا. ولا تکفرون، اور تم ناشکری مت کرو میری. یہ کتنی خوبصورت اللہ کی جو آیات ہیں، کس طرح ایسے کہ بندے اور اللہ کے درمیان ہر دوری ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ان آیات کو پڑھ کے. اللہ جو ہے مجھے بھی مخاطب کر رہا ہے، آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہے، جو قرآن کو پڑھا ہے ان سب کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں، جو ہمیں اس کے بارے میں تفاسیر کی کتابوں میں حوالہ جات ملتے ہیں حدیث کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، تم مجھے مجلسوں میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں اپنے فرشتوں کے محفل میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، اسی لیے کہا گیا نا کہ جب جب مسلمان اکٹھے ہوں کہیں محفل میں بیٹھے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کی بات نہ کریں، ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں تو ایسے ہے کہ وہ ایک مردہ گدھے پہ اکٹھے ہو کے تو منتشر ہوئے. یعنی اتنی بری تشبیہ دی گئی ہے. اور مسلمانوں کی کیا تربیت کی اللہ نے کہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی، اس کی کتاب کی، اس کی تعلیمات کی بات ضرور آپس میں کریں، اللہ کو یاد کریں. جب بھی مل کے بیٹھے اللہ کو ہم ضرور یاد کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو مجھے مل کے یاد کرتا ہے نا، مجلسوں میں جو مجھے یاد کرتا ہے اسے میں بھی اوپر مجلسوں میں یاد کرتا ہوں. اور جس کو اللہ نے پھر کہا نا کہ آگے ہم آیتیں پڑھیں گے، اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، تم مجھے جی ہی جی میں، خفیتاً یعنی دل ہی دل میں یاد کرو، تم مجھے بلند آواز میں یاد کرو. یعنی سب طرح اللہ نے کہا کہ تم میری یاد کو قائم کرو. پھر اللہ نے کہا میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز کو جو ہے وہ تم ادا کرو، نماز کو قائم کرو. نماز بھی تو ایک اللہ کی یاد کا ایک بالکل ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایسی فزیکل یاد ہے کہ جو گروپ میں کی جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہیں جب ہم قرآن کو بہت سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، یہ سارے حکم ہیں ہمارے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور گزر جائیں، نہیں، ہم نے ان کو پڑھنا ہے، ہم نے رکنا ہے، رک کے ان لفظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، اور اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے؟ وشکرونی، اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب جو اللہ کا جو شکر ہے نا، اللہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے شکر گزار بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اب دیکھیں زیادہ کی طمع کس کو نہیں ہے؟ اب ہر چیز میں اللہ کی شکر گزاری جو ہے وہ اس چیز کی بڑھوتی کا سبب بنتی ہے۔ یہ رزق فضل تو ہو ہی گیا، رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم اس پہ قناعت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق اور بڑھ جائے، اس رزق میں اور برکت پڑ جائے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ تو کیا ہے کہ اس وہ رزق بڑھ جائے گا۔ اولاد ہے تو اولاد کے لیے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اولاد دی، اور اولاد کی جو برکت ہے وہ کیا ہے کہ اولاد کی برکت یہ ہے کہ وہ بچے ہمارے نیک ہوں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ، اور جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہو گیا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ والدین کی اکھیوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ جو اللہ رسول کا تابع فرما بردار بچہ ہے نا، وہ ماں باپ کے لیے تو آٹومیٹکلی کمفرٹیبل زون میں چلا جاتا ہے، ماں باپ کی تو وہ اکھیوں کی ٹھنڈک ہے، ماں باپ تو اس سے پھر خوشی خوش ہے۔ تو اولاد کے لیے ہماری شکر گزاری جو ہے اس کی بڑھوتی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈال دیتا ہے، اس رشتے اس تعلق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کی محبت کو، اس کی برکات کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور عبادت جو ہے جب ہم کریں تو اس میں بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہمت دی، تو نے توفیق دی، اور سب سے بڑا شکر یہ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمت اور توفیق دی کہ ہم تیرے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، جب جب قرآن کو پڑھیں، جب جب قرآن کو سیکھیں، جب جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ تو دین کی سمجھ ملنا، قرآن کا فہم ملنا، یہ بہت کرموں والوں کے اوپر کرم ہوتا ہے۔ بہت، اگر اللہ نے آج اس وقت جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، اگر آپ نے فرسٹ ٹائم یہ کلاس لی ہے، آپ پہلے اس سے پہلے کہیں بھی وابستہ نہیں تھے، کہیں بھی آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، اور آج کسی نے آپ کو دعوت دی اور کسی کے کہنے پہ آپ قرآن کو پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، تو رک جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ایک ٹپ چھوٹی سی آپ اگر کریں کہ کلاس کے بعد آپ 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ آشنائی دے دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے لوگوں سے جوڑ دیا۔ دیکھیں یہ تو بن دیکھے کی محبتیں ہیں۔ آن لائن سلسلہ جو ہے یہ ایک اتنا عجیب سلسلہ ہے کہ اتنے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو صرف آن لائن ہی وابستہ ہیں، اور ان کے جب اتنے خوبصورت میسیجز میں دیکھتی ہوں تو اتنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور اتنی محبت اور بن دیکھے کی دعائیں وہ میرے لیے کرتے ہیں، اور میں بن دیکھے ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوتی ہوں۔ ہم سب بن دیکھے ایک محبت کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ یہ آن لائن کا سلسلہ جہاں انٹرنیٹ نے بہت ساری تباہ کاریاں پھیلائی ہیں، وہاں بہت ساری آسانیاں بھی دی ہیں، وہاں بہت ساری کرم نوازیاں بھی ہمارے اوپر ہوئی ہیں کہ آج ہمیں علم کا حاصل کرنا بہت آسان بھی ہو گیا ہے، برکات کو لینا۔ دیکھیں جو فیض ہے نا، وہ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کتاب سے بھی فیض ملتا ہے، تو میں نے کہا کہ کتاب سے کیسے فیض ملتا ہے؟ اولیاء کرام، بزرگان دین، جیسے ہم خواتین کو اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم خواتین کیا کریں، ہم کیسے بزرگوں سے فیض حاصل کریں، ہم کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں، وہ لوگ تو اتنی دور ہیں، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔
ہم کیسے فیض حاصل کریں؟ پھر جیسے بڑے بڑے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین ہے، حضرت داتا گنج بخش جو ہیں علی حجویری، ان کی کشف المحجوب ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی کتابیں جنہوں نے لکھی، کاش وہ ہمارے دور میں ہوتے تو ہم بھی ان سے جا کے کچھ سیکھتے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی کہ اگر وہ ہمارے دور میں نہیں ہیں تو ہم ان کا فیض تب بھی لے سکتے ہیں کتاب کے ذریعے، تو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ کتاب سے کیسے فیض ملے گا؟ تو میرے ٹیچروں نے مجھے بتایا کہ کتاب سے ایسے فیض ملتا ہے کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ جب اس کتاب کو طلب علم کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ ان لفظوں کا فیض جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر لفظ بزرگ کے، ایک اللہ کے ولی کے قلم سے لکھا گیا ہر لفظ اپنے اندر ایک فیض کا دریا رکھتا ہے، اور جو طلب کے ساتھ اس دریا تک پہنچ گیا وہ سیراب ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں نا حضرت جو تھے امام بخاری، جب انہوں نے بخاری شریف لکھی تھی تو ان کو ڈیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، وہ احادیث کو پہلے تو پوری دنیاوی لحاظ سے کنفرمیشن کرتے تھے، پھر ان کو خواب میں زیارت ہوتی تھی اور پھر وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ لفظوں کا فیض، اور پھر جب روحوں کے رابطے ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ بزرگوں کی باتیں پڑھتے ہیں، ان کی کتاب کو دل جمی سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں، تو لفظ آپ کو فیض دینے لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن بھی جب ہم اس نیت کے ساتھ آن لائن سیکھنا شروع کریں، کسی کو آزمانے کے لیے کبھی بھی کسی کی، میں کہتی ہوں اگر آپ آزمائش کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو ایسا مت کریں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ کسی کے اوپر روب جمانے کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں کہ میں نے اتنا قرآن فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، کہ میری علمیت میں اضافہ ہو جائے اور میں لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے میں جیت جاؤں، تو ایسے اپنا ٹائم کبھی مت ضائع کریں، کچھ بھی نہیں ملے۔ ملنا اسی وقت ہے جب نیت نیک ہوگی، طلب خالص اور پاک ہوگی، یہ سوچ کے جب ہم طلب علم کے لیے بڑھیں گے، اور بھلے ہم آن لائن ہی علم حاصل کرنا شروع کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ سینہ تو اللہ نے کھولنا ہے ہدایت کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا ربی شرح لی، اللہ تو کھول دے میرے سینے کو، تو سینہ تو رب نے کھولنا ہے، سبب وہ کس کو بنا دے، وہ اس کا کام ہے۔ اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمت دی، تو نے توفیق دی، تو نے شوق دیا۔ تو کرنے کے کاموں میں سے ایک یہ کام ہے کہ دین کی طلب کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور جب ہمیں موقع ملے اس وقت شکر ضرور ادا کریں، جب جب موقع ملے، طلب پوری ہو رہی ہو، علم ہمیں مل رہا ہے، فیض ہمیں مل رہا ہے، تو کیا ہے، رک جائیں، رک کے شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک آیت بھی کہیں سے سمجھ آ جائے، کوئی پڑھا رہا ہے آپ کو سمجھ آ گئی، ہر وقت تو نہیں سمجھ آتی نا، ہر وقت ایک جیسا لیول نہیں ہے، بہت ساری آیات ہم سنتے ہیں لیکن اس طرح سے ہمارے اندر نہیں اترتی، اور کچھ آیات ہوتی ہیں اندر اتر جاتی ہیں، جب جب اترے تب تک شکر کریں، رک جائیں، شکر کریں، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ ایک دفعہ میری اس ٹپ پہ عمل کرنا شروع کریں، دیکھیے آپ کا سینہ اللہ کیسے کھول دیتا ہے، سمجھ پہ سمجھ آنے لگ جائے گی قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اپنے علم سے، اپنے علم کے نور سے بھر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیا حکم ہے کہ شکر کرو۔ شکر کس بات پہ ہے؟ نعمت کا شکر۔ اور جب نعمت کا شکر ہے تو کبھی یہ مت سمجھیں کہ نعمت صرف کھانا پینا رزق روزی ہے، نہیں، نعمت جو ہے علم بھی نعمت ہے، فضل بھی نعمت ہے، فیض جو ہے، ہدایت جو ہے، ایون کہ اللہ کی یاد میں نکلا ہوا ایک آنسو جو ہے آپ کی آنکھ کو بھگو گیا، بھلے وہ پلکوں سے نکل کر باہر نہیں آیا، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی یاد کا آنسو بہت بڑی نعمت ہے، جہنم کے خوف کا آنسو بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، اور ان نعمتوں پر بھی ہم نے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، نستعینو، تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ ہم بہت زیادہ، آپ دیکھیں اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کتنا خوبصورت، اس میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔
کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جب ہم لے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، اور جب امتحان شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب امتحان آیا تو میں اپنا رستہ ہی چھوڑ دوں، نہیں، جب جب دین کی سمجھ آئے گی، سب سے پہلے تو شیطان جو ہے وہ پورا اپنے کیل کانٹے سے لیس ہو کے آ جاتا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے تو وہ طرح طرح کی ہمارے لیے مشکلات پیش کرنی شروع کر دیتا ہے، ہرڈلز آنے لگتی ہیں زندگی میں، مشکلات آنے لگتی ہیں، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جب جب ایمان لانے کے بعد جب جب ہمیں دین کی سمجھ آنے لگے اس وقت بھی، اور یہ جو جس حالات کے تناظر میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل کی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے تو بہت ہی بڑی آزمائشیں تھی۔ جس دور میں وہ لوگ ایمان لے کے آئے تھے اس وقت تو بہت سخت آزمائشیں تھیں ان کے لیے۔ ہم کفار مکہ کو دیکھیں، ہم مدینہ شریف میں دیکھیں، ہم اسلام کا ابتدائی دور دیکھیں، تو بڑا مشکل وقت تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب جب تم ایمان لے آؤ، ایمان دلوں میں آ جائے تو آزمائشیں آنی ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، بس کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور وستعینوا بالصبر، یعنی مدد لینی ہے صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، صلاۃ الحاجت پڑھیں، نماز کی باقاعدگی کریں، اور نماز خشوع و خضوع والی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ جب نماز میں خشوع آ جاتا ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، بے قراری نہیں جاتی۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں یہ دونوں باتیں کٹھی آئی ہیں، صبر اور نماز کٹھی آئی ہیں نا، تو جب ان کو اکٹھا ہم کر لیں گے نا تو پھر ہمیں اس سچویشن پر اوور کم کرنا آسان ہو جائے گا، صبر آ جائے گا۔ کب صبر آئے گا؟ جب نماز میں خشوع و خضوع آ جائے گا تو پھر صبر بھی آ جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کا ساتھ دیتا ہے، بھلے اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہو خدا نخواستہ کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا جو بے صبر ہے یا جو غلطی پر ہے وہ تو بڑے مزے میں ہے، نہیں، وہ چند لمحے کے مزے ہیں، اصل جو ساتھ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ اسی کے حق میں نکلنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو صبر کرنے والے کا ساتھ ہوں، زیادتی کرنے والے کا ساتھ اللہ نہیں دیتا۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے ہم اس کو دیکھیں گے، 154 نمبر آیت، وَلَا تَقُولُوا، اور تم مت کہو، لمن، اس کے لیے، یقتلوا، جو کہ مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَیْءٍ، کچھ باتوں میں، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور نقصان سے، من الاموال، مالوں کے، والانفس، اور جان کے، والثمرات، اور پھلوں کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین، جب، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے کوئی مصیبت ان کو، اذا اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، انا، اور بے شک ہمیں، الیہ، اسی کی جانب، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، من سے، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، ہدایت پانے والے۔ بس ہم یہاں تک آج کریں گے انشاءاللہ۔ اب ان آیتوں کو یہ ہے جی 157 نمبر آیت، 157 نمبر آیت پہ ہم آج کا اپنا لیسن کلوز کریں گے۔ اب ان آیتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت 54، یہاں یہ جو آیت ہے پہلے ہم دیکھیں اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کو یہ آیت جو ہے یہ
اس کا شان نزول بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب بدر کے جو لوگ تھے، جب ان کی شہادتیں ہوتی ہیں تو جو وہاں پر دشمن تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے تو لوگ مر گئے، اب ان کی تو زندگی ہی چلی گئی اسلام کے لیے لڑتے ہوئے، تو یہ کیسا اسلام ہے، یہ تو اب ان کی تو زندگی ختم ہو گئی، اب ان کے لیے کیا رہ گیا، کیا ملا ان کو، تو اس کے لیے یہ تو مر گئے، ان کو تو ختم، سب کچھ ان کا برباد ہو گیا، تو اس کے لیے پھر میرے اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت دیکھے نا بدر کا مارکا کتنا وہ سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے، اور الحمدللہ بدر میں مسلمانوں کو بڑی زبردست جو ہے وہ فتح بھی ملی تھی، لیکن پھر بھی جو شہداء تھے ان کے دلوں کی تسلی کتنی خوبصورت اللہ ان آیتوں میں دے رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطرہ، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، کاروبار میں گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آیت جو ہے یہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس کی زندگی ایسی ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کیوں اللہ نے کہا ہے نا کہ شہید کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے نا، جب کوئی شہید فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، نہیں، اس کو تو اسی طرح انہیں کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے نا، نوجوان صحابی تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو جنگ کا اعلان ہو گیا، تو وہ صحابی جو ہیں وہ انہوں نے جب اعلان سنا تو اس دور کے جو مسلمان تھے زبردست ایمان تھا ان کا، تو وہ شہادت کے شوق سے بڑے لبریز ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے جب سنا تو وہ ان کے اوپر غسل کی حاجت تھی، وہ اس کے بنا ہی بھاگے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہ گئے اور بہت بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو خبر پہنچتی ہے، اب میتوں کے دفنانے کا ٹائم تھا تو ان کی جو زوجہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اور بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر کے اوپر جو ہے وہ غسل واجب ہے اور وہ نہائے بنا ہی چلے گئے تھے جہاد کے لیے، تو اس نے بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو تو غسل کی حاجت تھی، یعنی ان کو تھا کہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، تو ان کو تو حاجت ہے، تو شاید ان کے لیے کوئی اسپیشل غسل کا حکم ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے غسل نہیں ہے، اگر تمہاری تسلی نہیں ہے تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، ان کو جنت میں حوریں غسل دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے نگاہیں جھکا لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جب وہ وہاں سے لوٹی تو ان کی سہیلیوں نے ان سے کہا کہ تم دیکھ لیتی، جب رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم دیکھنا چاہو تو نگاہ اٹھاؤ، میں تمہیں دکھلوا دیتا ہوں، تو تم جنت میں تم نظارہ کر لیتی اپنے شوہر کا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کرتی تو خدا نہ خواستہ میں حضور کی بات پہ شک کرتی، ایسا نہیں ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا تو بات سچ ہے، بات حق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کے ایمان کس لیول کے تھے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ جو میری راہ میں مارا گیا اس کو مردہ بھی نہ کہو، تو رزق دیا جاتا ہے اور وہ شہید ہے، اور اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی ہمیں شعور نہیں ہے، وہ ایسی کوئی عجیب بات ہے، یہ ایسی کوئی ہماری عقل سے بالا تر بات ہے کہ شہید جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایسی مہمانداری کے جو نعمتیں ہیں ان سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا ادراک ہی نہیں ہے، ہماری عقل اس لیول کیا کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ شہداء کے حق میں بڑی زبردست آیت ہے، اور اس آیت کی جب ہم جتنا بھی اس کو سمجھنا چاہیں ہمیں اتنا ہی اچھا لگنے لگتا ہے، ہمیں اتنا ہی دل جو ہے وہ مسرور ہو جاتا ہے کہ کتنی زبردست جو ہے فضیلت اور کتنا مقام ہے جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ تمہیں ضرور آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی بعض لوگ جو ہیں جن کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھئی تم لوگ مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم دین کو سیکھو اور نماز پڑھو، تو ایک کانسیپٹ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب میں نماز پڑھوں تو بس میری نماز جو ہے میں پڑھ کے باہر نکلوں اور کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، مجھے بہت سارے پیسے مل جائیں اور میں دین کے اوپر چلنا شروع کروں تو ایک دم سے میری سارے مسائل ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک لوگوں کے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں دین پہ چلنا شروع کروں تو مجھے کوئی ایسا گر مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ میری زندگی کا سارے مسئلے حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ نے دیکھے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ یہ ایمان والوں سے ہی خطاب ہو رہا ہے نا، کہ مسلمان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور مختلف نوعیت کی آتی ہے. کبھی مسلمان کے اوپر جو ہے وہ خوف کی آزمائش آتی ہے، جیسے اب دیکھیں جنگوں میں، تو وہ تھا نا وہ جنگ کا موقع تھا، تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہمارے کلیجے حلق میں آ رہے ہیں، منہ کو آ رہے ہیں ہمارے کلیجے، یعنی خوف کا یہ عالم تھا کہ اتنی زیادہ دشمن کی قوت اور کثرت تھی. تو پھر اللہ نے کیا کہا، آیت سکینہ نازل کی. تو یہ وقت مسلمانوں پہ آتے ہیں، لیکن پھر اللہ کی ذات جو ہے ان کو اس میں سے نکال لیتی ہے. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ جو مسلمان ہو گیا، جس نے ایمان میں آ گیا تو بس پھر اس کی زندگی جنت بن گئی. ایسا قطعا نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. ہم ضرور تمہیں مبتلا کریں گے خوف سے، فاقہ کشی سے، یعنی رزق کی بھی تنگی ترشی آئے گی، جان و مال کے نقصانات سے، یعنی ہمارے عزیز و اقارب کی موت جو ہے اس صدمے سے بھی ہم گزریں گے، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ ان سب باتوں میں سے ہم گزریں گے، اور ان حالات میں جو صبر کریں گے، اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی نعمت چھن جائے، کوئی وفات ہو جائے، تو فوراً کیا کہنا چاہیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ ہے نا کہ جب کسی کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ ماں صبر کرتی ہے، اور اس صبر میں وہ کہتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ماں کے لیے وہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے ہاتھوں سے چھن جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس ماں نے صبر کیا اور اس نے مجھے اس وقت میں پکارا اور یہ کہا، تو اس کو میں اتنا نوازوں گا. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس ماں کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اور اس محل کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس محل کا نام جو ہے بیت الحمد رکھا جائے. تو کیا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے لیے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ آخرت میں بہت بڑی نعمتیں جو ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تیار کرتا ہوں، ان کو بہت نوازتا ہوں، بہت کچھ ان کو عطا ہوگا. کیوں؟ بن دیکھے کا ایمان ہے نا ہمارا، اور بن دیکھے کے ایمان کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدرت ہے، اور بہت بڑی نوازشیں ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو دیکھے بنا ایمان لاتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اور ورحمہ اور رحمتیں ہوں گی، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پانے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کی ساری باتیں سچ ہیں، قرآن سچ ہے، اور اللہ کا کلام حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے، اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اس قرآن کو سمجھ کر اس کو آگے سمجھانے والا بنا دے، اس قرآن کے پیغام کو پھیلانے والا بنا دے. دیکھیں ہر شخص میں ہر خوبی نہیں ہوتی. ایک شخص ہے، یہ جو انسان ہے نا، یہ مختلف خوبیوں کا منبع ہے. تو ایک شخص ہے وہ بہت اچھا قرآن کو سیکھتا ہے اور وہ بہت اچھا اس کو بیان کرتا ہے. اب ایک شخص ہے، اس نے سیکھ تو لیا، اس کو سمجھ تو آ گئی، لیکن اس میں بیان کی اتنی قوت نہیں ہے. تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ دعوت کا کام دے، وہ انتظامی کاموں میں جو ہے وہ معاون ہو، تبلیغ کے کاموں میں لوگوں تک کہ بھئی آپ سنیں، آپ ان سے پڑھیں، آپ اس کو سنیں، تو وہ معاون بن جائے دعوت دینے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کا اجر ہے. اب بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتانا نہیں آتا. تو کیا کہ ہر شخص جو ہے ہر خوبی تو اس میں نہیں ہے نا. اگر ایک ہی خوبی ہر شخص میں ہو جاتی تو پھر اللہ کی کائنات کا یہ سسٹم کیسے چلتا؟ مختلف خوبیاں رکھی ہیں مختلف انسانوں میں، کچھ میں لیڈرشپ کی خوبی ہے، کچھ میں بیان کی خوبی ہے. جو اچھا بیان کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انتظامات میں اچھا نہ ہو،
شاید وہ انتظامات بہت اچھے نہیں کر سکتا، جو انتظامات بہت اچھے کر سکتا ہے شاید وہ پورے کا پورا لوگوں تک پیغام پہنچانا، پیغام رسانی کا کام کہ بھئی آپ آئیں، دعوت دینے کا کام، وہ اچھا نہیں کر سکتا۔ تو مطلب ہر بندہ جس میں جو خوبی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی خوبی کو پہچانیں، اس پہ محنت کریں اور اپنی اس خوبی کو اللہ کی خدمت پر لگا دیں، یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم اللہ کی خدمت پہ لگ جائیں گے تو پھر اللہ کیا ہے، جب ہم اللہ کے کاموں پہ لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات ہمارے بھی کاموں کے اسباب پیدا کرنے لگ جاتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے نا۔ ہم اللہ کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے تو اللہ ایسے وسائل، ایسے سبب اور ایسے لوگوں سے ہمیں جوڑ دے گا جو ہمارے کاموں کی فکر کرنے لگیں گے، جو ہمارے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ میں ہمارے معاون ہو جائیں گے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بات کو، اس پیغام کو پہنچانے میں میرا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں، لوگوں کو دعوت دیا کریں اور انہیں کتابیں جو اللہ کی کتاب ہے اس سے جوڑنے کے لیے جو ہے معاون بن جائیں۔ صدقہ جاریہ ہے یہ ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم۔